अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अच्छे तो ज़रूर होंगे, लेकिन दिल हम सब के थोड़े से अफसरदा हैं। थोड़े से क्या, काफ़ी ज़्यादा। हर वक्त जो इस वक्त आजकल हालात है दुनिया के, उसको देख के सुन के तबीयत बहुत अफसरदा हो जाती है। और ऐसे में मैं जब वीडियोस देखती हूँ, व्लॉग्स देखती हूँ, तो मैं हैरान होती हूँ। हैरान क्या होती हूँ, दिस इज़ नॉर्मल, हर दफ़ा हमेशा ऐसा ही होता है। और जनाब जी, लोग शॉपिंग्स कर रहे हैं, बाज़ारों में चहल पहल है। और इस तरह की वीडियोस अब तो धूम पड़ गई है, ऐसी वीडियोस की कि लोग आपको दुकानों पे लेके जाते हैं, वहाँ की शॉपिंग दिखाते हैं, वहाँ की चीज़ें जो जो मिल रही होती हैं वहाँ की, वो आपको दिखा रहे होते हैं। यानी घर बैठे आपको अब इतना कुछ नॉलेज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज तो नहीं कहूँगी, इंफॉर्मेशन कहूँगी, वो मिल जाती है कि अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो आप ठक से फ़लाँ जगह पे जाएं, आप वो चीज़ आपको मिल जाएगी। और उससे बढ़कर ये है कि अब ऑनलाइन चीज़ें मंगवाने का कितना ज़्यादा रवाज हो गया है। मैं ख़ुद भी मंगाती हूँ, लेकिन मेरी चीज़ें जो है ना, ज़्यादातर मेरा ख्याल है 90% चीज़ें किचन से रिलेटेड होती हैं, कुकिंग से रिलेटेड होती हैं, और या फिर बाकी जो हैं वो बुक्स होती हैं। मैं बुक्स मंगवाती रहती हूँ ऑनलाइन, काफ़ी सारी, मोस्टली अच्छी होती हैं। कुछ का प्रिंट बहुत ख़राब होता है, फिर मैं उस कंपनी से दोबारा नहीं मंगवाती हूँ। तो जनाब, इस ईद की आमद आमद है, लोग परेशान हैं शॉपिंग के लिए। महंगाई का रोना भी रो रहे हैं और उसके बाद शॉपिंग भी कर रहे हैं। एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई कि ईद पे नए कपड़े, और वो भी ऐसे यूनिक कपड़े, डिज़ाइनर्स के कपड़े जो किसी ने ना पहने हो, उससे पहले किसी ने देखे ना हो पहने हुए, उसका किस कदर क्रेज़ हो गया है। और उसके अलावा ईद के नए कपड़ों का तो चलो आप देख ही रहे हैं, उसके अलावा एक और चीज़ जो मैं देखती हूँ कि हर साल ख़वातीन गर्मियाँ आने से पहले हलकान हो रही होती हैं गर्मियों के कपड़े बनाने। मैं हैरान होती हूँ कि पिछले साल जो कपड़े बनाए थे वो फट गए। आजकल तो कपड़े फटते ही नहीं, इसलिए कि एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी आ गई हुई है, नंबर दो कि माशाल्लाह आपके पास इतने कपड़े होते हैं कि उनको बार बार धो के वही पहनने की नौबत ही नहीं आती। उसके बावजूद ओए होए होए, एक वाहिद मैं होती हूँ जिसको कोई फ़िक्र नहीं होती कि गर्मियाँ आ रही हैं तो नए कपड़े बनाने हैं। मैं तो साल हर साल वही कपड़े पहनती हूँ, और कोई परेशानी नहीं होती। देती भी रहती हूँ। अगर कोई मैं 2-3 जोड़े बना भी लेती हूँ तो मैं पिछले 3 जोड़े निकाल देती हूँ मैं। बहरहाल ज़माने का दस्तूर है, आप देखते हैं, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते। बल्कि मैं तो कह भी देती हूँ कि भी क्या पिछले साल के सारे कपड़े आपके फट गए हैं, जो इस कदर परेशानी लाहक है कि नए कपड़े आ रहे हैं, फलाना डिज़ाइनर ने ये लॉन का सूट निकाला है, फलां ने ये निकाला है। मैं सुनती रहती हूँ। मुझे तो, मैं आपको बताऊँ कि अव्वल तो आई एम नॉट ए ब्रांड पर्सन। मुझे बिल्कुल कोई लेना देना नहीं ब्रांडेड कपड़ों से या ब्रांडेड बैग से या कुछ और चीज़। मुझे जो चीज़ अच्छी लगे, चाहे वो बहुत ही कम कीमत हो, नामो निशान ना हो कि वो किसकी बनी हुई है, तो मैं तो वो ले लेती हूँ। हाँ, कभी कभार कभी कोई मौका महाल हो, ऐसा हो तो मैं ले भी लेती हूँ अच्छी कोई चीज़, बशर्ते कि वो मुँह से बोलती हो कि हाँ इसकी ये वर्थ है। बाज़ औक़ात लोग मुझे अपने जोड़े की कीमत लाखों में बताते हैं तो मैं हैरान होकर देखती हूँ, अच्छा मैं तो कभी ना लूँ। या फिर कोई अपनी जूती की कीमत बताएंगे, $300 की है स्लीपर्स, तो मैं हैरान होकर देखती हूँ कि मैं तो कभी भी ना लूँ। लेकिन बहरहाल अपनी अपनी इस्तात से ज़्यादा आप कह लें कॉन्शियसनेस है कि कोई कितना कॉन्शियस है। ईद आ रही है चूँकि, तो ईद के हवाले से शॉपिंग शॉपिंग हर तरफ। मुल्की हालात क्या हैं, आइंदा क्या होने जाएंगे, पेट्रोल की क्या हालत है। मैं तो जब 6 काम इकट्ठी हो जाते हैं ना, लिस्ट बनाती रहती हूँ, ये चाहिए, ये लाना है, ये बाज़ार से लाना है, चाहे वो ग्रॉसरी से रिलेटेड हो या घर की कोई चीज़ हो। तो मैं फिर घर से निकलती हूँ ताकि पेट्रोल के ऊपर हमारे बहुत मेरा कुक जो है वो धनिया भी लेना हो तो उसको कहेगा लड़के को कि जाओ धनिया लेके आओ। पैदल तो जाएगा नहीं, नेचुरली वो कार पे जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल बगैर धनिया के बना लो खाना, लेकिन कार नहीं जाएगी ये धनिया लेने के लिए। जब मैं बाज़ार जाऊंगी बाकी सौदा लेने तो धनिया आ जाएगा। जी हाँ, ये चीज़ें हैं। ईद हमें क्या सिखाती है? ईद हमें सिर्फ ये नहीं सिखाती कि हम नए कपड़े पहन लें, कोई बड़े डिज़ाइनर्स क्लॉथ, नए जूते पहन लें और उसके बाद हम
پھر اس کی نمائش کریں. جی ہاں. اور اعلیٰ ترین کھانے بنا لیں، ٹرالیاں سجا لیں، مہمان آئیں ان کو سرو کریں. عید صرف اسی کا نام نہیں. سب سے پہلے تو عید کے حوالے سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا جو ہے وہ کتنا بڑا اسلامی اجتماع ہے، جو ہمیں ایک دوسرے سے ملنے، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونے، حق کرنے اور سلام دعا کرنے، ہاتھ ملانے کی ساری جو یہ پلیئر ہے وہ عطا کرتا ہے. تو عید کا جو ہے نا مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا، میں نے پاکستان سے باہر بہت عیدیں منائی ہیں، امریکہ میں، اسلامک سینٹر میں، آسٹریلیا میں، چائنا میں، جاپان میں. یہ میں نے دیکھا ہے اتنا مزہ آتا ہے وہاں پہ. ہر ملک کا مسلمان جو ہے نا وہ اکٹھا ہوتا ہے اسلامک سینٹر میں. آپ ان کے لباس دیکھتے ہیں، آپ ان کی رسمیں دیکھتے ہیں، آپ ان کا ملنا جلنا دیکھتے ہیں. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ اس طرح ایک پھیلاؤ اسلام کا. تو میں بہت اس کو انجوائے کرتی ہوں. تو عید جو ہے آپس میں خوشیاں بانٹنے کا نام ہے، آپس میں اپنی خوشیاں جو ہے نا شیئر کرنے کا نام ہے. اور یہ صرف اپنے ہی اسٹیٹس کے لوگوں میں نہیں بلکہ اپنے سے کم تر درجے کے لوگوں میں بھی اگر آپ مل لیں اور ان کا حال پوچھیں، ان کو اپنی خوشی میں شریک کریں، تو وہ عید کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. جی ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف چند ایک جو ہمارے ہی اپنے ہی اسٹیٹس کے لوگ ہیں ان کو مل ملا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد بہت سے لوگ جو ہمیں رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم ان کی طرف کبھی پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ بھی یہ کون لوگ ہیں. تو خوشی کے موقع پہ بغیر اسٹیٹس کا لحاظ کیے ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کا نام ہے عید. عید صرف نئے کپڑے بنانے کا نام نہیں ہے. عید کا موقع جو ہے نا ہمیں مساوات کا درس بھی دیتا ہے. تو میں نے کہا عید آنے والی ہے تو چلو میں عید کے حوالے سے تھوڑی آپ سے بات چیت کر لوں. خوشی کے موقع پر ذات پات، رنگ و نسل، عدل و مسافت اور اخوت کے ساتھ سب کو خوشی میں شریک کرنے کا ہمیں درس ملتا ہے. اور یہی میں آپ سے بتا رہی تھی کہ مجھے یہ جو اسلامک سینٹرز میں مختلف ملکوں کے لوگوں سے عید کے موقع پر ملنے کا اتفاق ہوا کرتا تھا نا، تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا وہ سارا. آج کل جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ اپنے اوپر کے طبقے اور ہم پلہ لوگوں کو اپنی خوشیوں میں مدعو کیا جاتا ہے، شریک کیا جاتا ہے، لیکن کمزور، مسکین اور غریب رشتہ داروں کو کوئی نہیں ملنے جاتا عید. وہ آ بھی جائیں تو ان کی اس طرح سے خاطر و مدارت نہیں کی جاتی جس طرح کہ آپ ایک ہائر سٹیٹس کے رشتہ داروں کو ان کی خاطر و مدارت کرتے ہیں. اپنی خوشی کے دوران صرف دوسروں کے ساتھ اپنی خوشی شیئر ہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ جو ناخوش ہیں، محروم ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، بد حال ہیں، ان کی اگر خبر گیری کر لی جائے، ان کو مل لیا جائے، ان کو تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے، تو بھی وہ عید کی خوشیوں کو دوبالا کر سکتا ہے. اور ان کے لیے تو عید کی خوشی کئی چند ہو جائے گی. اور اگر کسی کی اگر آپ کفالت کرتے ہیں تو اس کی زندگیوں میں خوشی اور مسرتوں کے موتی پرو دیتے ہیں آپ. جی ہاں. جی تو میں نے سوچا کہ عید کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت کر دوں، کیونکہ جس معاشرے میں اسودہ حال لوگ اپنے غریب طبقے کے لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، وہ معاشرہ جو ہے نا کبھی لٹیرے، گنڈے، بدماش پیدا نہیں کرتا. جی ہاں، وہ عالم فاضل اور ایک اچھے عزت دار شہری جو ہے نا وہ بناتا ہے. اگر ہم میں سے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی سہولیات عطا فرمائی ہیں، وہ کسی 2-3 غریب لوگوں کی کفالت کر کے ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیں، ان کو ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، اور کوئی بھی ایسے اسٹیٹس کا اس کو بنا دے، اس سے نہ صرف وہ ایک بندہ بلکہ پورا خاندان جو ہے نا اس کی وہ کفالت کر سکتا ہے. پورا خاندان اس کا جو بن سکتا ہے، کیونکہ جس حالات سے گزر کے وہ خود بنا ہے، وہ اپنے سے کم تر لوگوں کو، اپنے سے چھوٹے کیا کہتے ہیں اسٹیٹس کے لوگوں کی کفالت ضرور کرے گا. جی ہاں، کیونکہ اس کو احساس ہے کہ کسی نے اس کی مدد کر کے اس کو اگر اس مقام پر پہنچایا ہے تو وہ بھی
دوسروں کے لیے اس طرح کرے. میری زندگی میں ایسی زندہ مثالیں ہیں اور مجھے الحمدللہ میرا دل مطمئن ہے کہ مجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ میں کرتی ہوں. میں ڈیزائنر جوڑا نہیں پہنتی, میں کئی $100 کے جوتے نہیں خریدی, نہ ہی میں $1000 کے پرس خریدتی ہوں. مجھے تو اگر کپڑے کا بنا ہوا ایک عام, میں نے انڈیا گئی تھی تو میرا پرس ذرا ہیوی تھا, میں نے وہاں $50 کا کپڑے کا پرس خریدا, اور وہ کیا اس کو کہتے ہیں, سارا وقت پورے انڈیا کے ٹور میں وہ میں نے $50 کا پرس ہی پکڑے رکھا, جو آج بھی میرا خیال ہے کبھی میرے پاس پڑا ہوا تھا, وہ شاید میں نے اب کسی کو دے دیا تھا. تو مجھے کوئی یہ اس چیز کا کمپلیکس نہیں ہوتا کہ کوکو خواجہ نے $50 کا کپڑے کا ایک معمولی کاٹن کا پرس پکڑا ہوا ہے. تو آئی ڈونٹ فیل لائک دس کہ بھی ضرور میرا کوئی ڈیزائنر پرس ہو, میرے ہاتھ میں کوئی پرس پکڑا ہو, میری اگر کوئی دوست اس کو پلٹ کے دیکھتی ہے یہ کون سا ہے ڈیزائنر کا, میں نے کہا یہ کسی ڈیزائنر کا نہیں, یہ میرا اپنا ڈیزائنر ہے. تو اس طرح اگر ہم یہ سوچیں کہ اتنا پیسہ جو میں اپنے اس ایک چیز کے اوپر خرچ کر دوں, اس سے کتنے گھروں کی کفالت ہو سکتی ہے, کتنے گھروں کے چولہے جل سکتے ہیں, کتنے بچے جو ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں ان کی کفالت ہو سکتی ہے. جی ہاں, اگر ہم یہ سوچیں تو میرا خیال ہے عید کا اس سے بڑھ کر اور کوئی وہ نہیں ہو سکتا, سیلیبریشن نہیں ہو سکتی, کوئی خوشی نہیں ہو سکتی. جی ہاں, تو یہ بہت ایک سوچنے کی بات ہے کہ عید کی خوشیوں کو ہم کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اچھے کپڑے ضرور پہنیں, اور اس دفعہ تو بلکہ میری جو گرینڈ ڈاٹر ہے وہ ملیشیا سے میرے لیے ایک کافتان لے کے آئی تھی, بڑا خوبصورت کافتان ہے, تو میرا ارادہ ہے وہی پہننے کا. ادروائز میں نے کبھی عید پہ نے کپڑے نہیں بنائے, کوئی اسپیشل جوڑا نہیں کبھی عید پہ بنایا, جس طرح لوگ کریزی ہو رہے ہوتے ہیں عید کے کپڑے بنانے کے لیے. تو میں تو جو بھی میرا پہلے سے بنا ہوا کپڑے ہی پڑے ہوتے ہیں وہی پہن لیتی ہوں. نیور ایور کہ میں نے کبھی عید کے لیے اسپیشلی سلوایا ہو. تو بہرحال اپنی اپنی سوچ ہے, اپنی کیا کہنا چاہیے, ذہنی کیفیت ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ عید کے موقع پر میں تھوڑا سا اپنے خیالات کا اظہار کروں. آپ کیا سوچتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا, ٹھیک ہے, تو تاکہ مجھے بھی کچھ نالج حاصل ہو آپ کی طرف سے. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں, میرے لیے عید کا آپ کا ایک تحفہ ہوگا, کیونکہ میں دیکھتی ہوں ایسے ولاگر جن کی لاکھوں کی تعداد میں سبسکرپشنز ہیں, وہ بھی پروگرام شروع ہوتے ہی سب سے پہلا جو لفظ بولتے ہیں وہ یہی بولتے ہیں کہ میرے پروگرام کو آپ سبسکرائب کریں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بھی لاکھوں کی تعداد میں تو آپ کے بن گئے, اب آپ کو ہر دفعہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے تو یاد ہی نہیں رہتا کہنا, لیکن آج مجھے یاد آیا تو میں نے کہا میں عید کا تحفہ آپ سے ایکسپیکٹ جو کرتی ہوں وہ یہ کر رہی ہوں کہ آپ میرے مننے سے چھوٹے سے چینل کو سبسکرائب کریں ضرور, ٹھیک ہے. اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور یہ میرے لیے عید کا تحفہ ہوگا, ٹھیک ہے. اوکے, اللہ حافظ, ہیپی عید پیشگی, لیکن عید والے دن بھی میں آپ سے ضرور عید مبارک کہوں گی, ٹھیک. اوکے, اللہ حافظ.